السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسا نایاب اور انمول تحفہ جن علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے اور جو باقی علاقے بچ گئے ہیں، یہ ان حضرات کے لیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر انسان جو دنیا میں موجود ہے ان سب کے لیے یہ نسخہ بہت باکمال کا نسخہ ہے۔ اتنا باکمال کا عمل ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ تو ہم انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں اور پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں گئے تو انصار نے جیسے ان سے محبت کی، پیار کیا، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے کے لیے کھانا دیا اور پینے کے لیے پانی دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے۔ حتیٰ کہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کی 2 بیویاں تھیں، ان حضرات نے ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی سے ہمدردی کی اور اس کے نکاح میں دے دی۔ لیکن آج اس دور میں ہم چلو اتنا نہیں کر سکتے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو بھائی سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کی آسائش کا انتظام کر دیں، ان کو زیادہ نہیں تو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، رہنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں اور ان سے پیار سے محبت سے پیش آئیں۔ اور اس کے ساتھ پوری انسانیت سے میری دل سے گزارش ہے، دلی گزارش ہے، جتنا بھی اس وقت مسلمان یا غیر مسلم ہیں، سب سے میری دلی گزارش ہے، دل سے یہ میں باتیں کر رہا ہوں کہ جو سیلاب زدگان اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے لیے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں یا جو بچ گئے ہیں، سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، سب کے مال و جان، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ میری گزارش ہے کہ تمام میرے بہن بھائی جو بھی میرے چینل کی ویڈیو دیکھتے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ جب یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا، تو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ہضم کرنے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور ہر وقت دن بھی رات بھی یہی دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ اتنا پاورفل نسخہ ہے کہ دیکھیں، رات کا اندھیرا وکھرا، پانی کا اندھیرا وکھرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ۔ اتنے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی۔ تو جو بھی میرے بہن بھائی ان دو عمل کو اپنے پلے باندھ لیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے ان کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ آیت کریمہ اس کو بولتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے ساتھ استغفار بولتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جو بہن بھائی سیلاب کی زد میں ہیں وہ ہر وقت ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل بتایا ہے، تو وہ حضرات اس کو جتنا زیادہ ممکن ہو سکے پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائی ان عمل کو پوری زندگی کا نصب العین بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دنیا کے اندر جو بھی آفات، مصیبت، پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان تمام پریشانیوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کی زبان پر تو ہم یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی باتوں پر، اللہ کے کلام پر یقین کیوں نہیں؟ اللہ کا کلام سچا ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا ہے۔ ان دونوں میں کسی قسم کا شک کی گنجائش نہیں۔ یہ اتنا باکمال عمل ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں
کیونکہ جو اوروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ جو کسی کی مصیبت کے وقت اس کو دعا کرتا ہے اے اللہ اس کو محفوظ فرما، اس کے مال کو محفوظ فرما، اس کی جان کو محفوظ فرما، اس کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، تو اللہ تبارک و تعالی جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی عزت آبرو کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کہتے ہیں جو اوروں کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے میں خود ذمہ دار ہوں، اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا، اس کے مال کا، اس کی جان کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو ان اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دن کو بھی کریں، رات کو بھی کریں، اور جو دوسرے حضرات ہیں جو سلاب زدگان والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کا مال اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے وہ اعلان کروائیں اور فوراً اس تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کی، چاہے غیر مسلم ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی جس طرح کا بھی اللہ تبارک و تعالی کے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی، جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کے مال کی، جان کی، عزت آبرو کی، ہر طرح کی، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پھر میری آخر میں وہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ پوری انسانیت ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔